حدیث نمبر 2853 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ وادی بطحا میں اونٹ بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا تم نے حج کی نیت کی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں نے کہا میں نے اس چیز کی نیت کی ہے جس کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، بیت اللہ شریف کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو اور احرام کھول لو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے چکر لگائے، پھر بنو قیس کی ایک عورت کے پاس آیا جس نے میرے سر کی صفائی کی، پھر میں نے حج کا احرام باندھا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں لوگوں کو یہی فتویٰ دیتا ہوں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آ گیا تو مجھ سے ایک شخص نے کہا اے ابو موسیٰ یا اے عبداللہ بن قیس، یہ فتویٰ دینا چھوڑ دو، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے بعد امیر المؤمنین نے حج کے بارے میں کیا نئے احکام جاری کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگو، ہم نے جن لوگوں کو فتویٰ دیا ہے وہ ٹھہر جائیں، ام المؤمنین آنے والے ہیں، بس تم ان کی اقتداء کرنا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے فرمایا اگر ہم کتاب اللہ کی پیروی کریں تو کتاب اللہ ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم دیتی ہے، اور اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک ہدی قربان گاہ تک پہنچ نہیں گئی۔ حدیث نمبر 2854 ایک اور سند سے بھی اسی طرح مروی ہے۔